ان عقل کے اندھوں سے اور سمجھ کے لولوں سے اور دانش کے لنگڑوں سے کوئی پوچھے تم کس منہ سے کہتے ہو کہ یہ آئینی اور قانونی بحران ہو جائے گا؟ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، آئین کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تاریخ سن لو، وہ وزیر سیر و سیاحت بلاول زرداری جو اس وقت گوا میں بیٹھا ہوا ہے، کہ جس کو اتنی حیا نہیں آئی کہ ایشیا کپ میں شرکت سے انکار کر دیا انڈیا نے، جس انڈیا نے پاکستان کو پچھلے 1 سال سے آئسولیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی ڈیلیگیشن بھیجنے سے انکار کیا، کرکٹ ٹیم بھیجنے سے انکار کیا، مودی جو ہے وہ ظلم و جبر کے نئے نئے پہاڑ جو ہے اٹھا رہا ہے، وہ وہاں پہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے وہاں جا سکتے ہیں، تو آپ کے پاس الیکشن کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس ایشو کے اوپر بالکل بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس جوان صاحب بڑی امپورٹنٹ سماعت تھی آج عدالت میں، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی ڈائریکشن آئے گی یا کوئی وتھ سنگل سٹروک آف پین حکومت گھر جائے گی، وزیر اعظم کے اوپر توہین عدالت لگے گی، لیکن عدالت نے آج بھی ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے ہوئے مہلت دی ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں دی، کوئی ایڈوائز نہیں دی، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں بیٹھے اور اس گتھی کو سلجھائے، معاملہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہونا چاہیے۔ تو اس آخری مہلت کو کیپٹلائز کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ تو یہ جتنا پروسیس مذاکرات کا چل رہا ہے، یہ حکومت کی طرف سے ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، حکومت کی طرف سے جناب ٹائم گیننگ کا جناب ایک ٹیکٹس ہے، حکومت کی جانب سے جو ہے وہ عوام کو اور پی ٹی آئی کو اور ان کو بیوقوف بنانے کا، میں ذاتی طور پہ، میری ذاتی رائے ہے، پارٹی کی نہیں، میں اس کو ایک ہتھ کنڈا سمجھتا ہوں۔ لیکن ہم نے ایک جسچر دیا پی ٹی آئی نے کہ کل کوئی عدالت یا کوئی انٹلیکچوئل یا عوام میں سے یا ماس مائنڈ انگلی نہ اٹھا سکے کہ اگر ملک کے سیاسی حالات، آئینی حالات، قانونی حالات خراب ہوتے ہیں تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ عمران خان صاحب، پی ٹی آئی، انہوں نے کسی قسم کی ٹالرنس نہیں دکھائی، انہوں نے کسی قسم کی برداشت نہیں دکھائی، انہوں نے مذاکرات نہیں کیے، یہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھے، انہوں نے نیگوسیشن نہیں کی، یہ اعتراض کم از کم کوئی نہ کر سکے۔ ہم نے اس کے مطابق آئے۔ 14 مئی کی تاریخ نہ تو بنی گالہ سے آئی ہے، نہ ہی زمان پارک سے آئی ہے، یہ سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، جس کے پاس کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوگا اسی کے پاس جائے گا، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ آئینی ہو، چاہے وہ کرمنل ہو، چاہے وہ سول سوٹ ہو، جانا جناب اینڈ میں جا کے سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ یہ پاکستان کا نہیں، یہ دنیا کے ہر ملک، ہر قوم، ہر معاشرے کا یہ رول ہے کہ وہاں کی سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے۔ جب وہ فیصلہ کرتی ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بنانا ریاست میں نہیں ہوتی ہوگی، لیکن ایک سیولائز معاشرے کی کوئی ریاست ہوگی تو اس کے اوپر جی چوہان صاحب بالکل 14 مئی کی تاریخ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان ہی یہ سمجھتی ہے کہ معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پیش نظر سیکیورٹی کا ایشو بھی ہے، فائنینشیل معاملات بھی ان کے سامنے رکھے گئے، اور شاید وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اگر فریقین آپس میں بیٹھ کر معاملے کو حل کر لے تو ان کو کوئی اس پہ امر مانے نہیں ہوگا کہ 14 مئی سے آگے جایا جائے، کیونکہ 90 روز سے تو پہلے ہی ایکسیڈ ہو چکے ہیں۔ تو آپ کے پاس آخری مہلت ہے، یعنی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس آخری موقع پر حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یا پھر یہ وقت بھی گزر جائے گا؟ بات یہ ہے طارق ریحان صاحب کہ لیپ ٹاپ دینے کے لیے اربوں روپے موجود ہیں، آپ کے جناب جعلی قسم کا، 2 نمبر قسم کا، سیوڈو قسم کا، کھٹیا قسم کا آٹا تقسیم کرنے کے لیے اور اس پہ 20 سے زائد جانیں قربان کرنے کے لیے اربوں روپے موجود ہیں، جسے حاصل وصول کچھ بھی نہیں۔ آپ کے کروڑوں روپے کے آپ باہر کے دورے کر لیں، وہ وزیر سیر و سیاحت بلاول زرداری جو اس وقت گوا میں بیٹھا ہوا ہے، کہ جس کو اتنی حیا نہیں آئی کہ ایشیا کپ میں شرکت سے انکار کر دیا انڈیا نے، جس انڈیا نے پاکستان کو پچھلے 1 سال سے آئسولیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی ڈیلیگیشن بھیجنے سے انکار کیا، کرکٹ ٹیم بھیجنے سے انکار کیا، مودی جو ہے وہ ظلم و جبر کے نئے نئے پہاڑ جو ہے اٹھا رہا ہے، وہ وہاں پہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے وہاں جا سکتے ہیں، تو آپ کے پاس الیکشن کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس ایشو کے اوپر بالکل بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بالکل بات ہو سکتی ہے، لیکن میں الیکشنز کی بات کر رہا ہوں چوہان صاحب، کہ ابھی آپ کے پاس آخری مہلت ہے۔ فرض کیجئے کہ 14 مئی کو انتخاب ہو جاتا ہے، پنجاب کے اندر کوئی حکومت بن جاتی ہے، پھر جب نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا علیحدہ سے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر بہت پرابلم ہو جائے گا، پھر اس کو ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہوگا؟ میں ابھی طارق بھائی، میں آپ کے ابھی انٹرو کے اندر فاروق نائک صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، مجھے ان کی عقل کے اوپر ماتم کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ ان سے پوچھو اگر تم اتنے ہی زیادہ اس چیز کو سینسٹیو سمجھتے تھے تو جب 18ویں ترمیم کر رہے تھے تو پھر آئین میں سے یہ شک نکال دیتے نا کہ صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہو سکتی جب تک قومی اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی۔ ان عقل کے اندھوں سے اور سمجھ کے لولوں سے اور دانش کے لنگڑوں سے کوئی پوچھے
تم کس منہ سے کہتے ہو کہ یہ آئینی اور قانونی بحران ہو جائے گا؟ نہیں آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، آئین کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ بات آپ کی طارق بھائی سن لو، سنو ایک منٹ، جی جی پوری سن لو. آئین کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قومی اسمبلی ٹوٹے گی تو صوبائی اسمبلیاں ٹوٹیں گی، صوبائی اسمبلی ٹوٹے گی تو قومی اسمبلیاں ٹوٹیں گی. یہ بات درست ہے، کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی. یہ بات آپ کی درست ہے، سمپل لکھا ہوا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن ہمارے ہاں جو فارمیٹ ہے الیکشنز کا، جس کو بھی ڈیزالو کرے گا وزیر اعلیٰ گورنر کو ایڈوائز دے کے جس کو بھی ڈیزالو کرے گا، آپ کا جناب 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا. آج تو چیف جسٹس عمرتا بندیال نے یہ بھی کہا کہ سنیں نا سر، اب سوال لے لینا، اطہر من اللہ کے ریمارکس کو بھی کوٹ کیا کہ اس پر بھی نظر ثانی ہو سکتی تھی کہ جس طرح اسمبلیز ڈیزالو ہوئی ہیں راستہ وہاں سے بھی نکل سکتا تھا. تو چیف جسٹس تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں اسمبلیز ڈیزالو کی ہیں یہ بھی ایک قانونی معاملہ ہے. نہ سیکیورٹی کی کمی، نہ فنڈز کی کمی، کمی ہے ووٹوں کی، کمی ہے عوام کی محبت کی، کمی ہے عوام کی چاہت کی، کمی ہے عوام کی الفت کی، کمی ہے عوام کا ان کی طرف رجحان کی. عوام نفرت کرتی ہے اس حکومت سے، امپورٹڈ حکومت سے. عوام کے دلوں میں اس وقت اتنا کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے جذبات سے ذرا ہٹ کے ایک سادہ سا سوال کے اوپر کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. وہ بالکل ٹھیک، کمی اس کی ہے، دیکھیے آپ کی سیاسی جذباتی گفتگو اپنی جگہ پر، لیکن چلیے ذرا لاجیکل ڈومین میں رہ کے ایک سادہ سا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چوہان صاحب ایک سادہ سا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا. دیکھیں سر، نیشنل اسمبلی کا الیکشن بڑا آپ کا پرومیننٹ ایجنڈا تھا کہ فوری طور پر شہباز حکومت کو چاہیے اور وفاق کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے، جس کے لیے پروونشل اسمبلیز کو ڈیزالو کیا گیا تھا. اب وفاق کے اندر اگر الیکشنز کرانا ہے تو وہاں پہ بھی انٹرم گورنمنٹ تو آئے گی. اب انٹرم گورنمنٹ کس کی کنسلٹیشن سے آئے گی؟ اگر یہی سیٹ اپ چلتا ہے تو پھر تو راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہے، اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف ہے، انہی کی کنسلٹیشن سے آئینی اور قانونی طور پر انٹرم گورنمنٹ آئے گی. آپ کے پاس یہ موقع ہے 2-3 روز کے اندر آپ بیٹھ کے اس فریم ورک کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی ایسی کنسلٹیشن ہو جائے کہ مل کے اتفاق رائے کے ساتھ آپ یہ کہیے کہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو اور یہ انٹرم گورنمنٹ بننی چاہیے. سن لیں، آپ سن لیں بھائی جان، ہم جو ان سے 3 یا 4 دفعہ بیٹھے ہیں، ہم نے یہی نکات رکھے نا کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلی ڈیزالو کر دو. دوسرا ہم نے یہ رکھا کہ جو آپ کا ابھی نگران مدت حکومتوں کی مدت ختم ہونے کے بعد یہ چل رہی ہیں اس کو لیجٹیمائز کرنے کے لیے آئینی ترمیم کر لو. ہم نے یہ چیزیں لکھی، ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی. یہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم نے اسمبلی ڈیزالو نہیں کرنی، تو پھر تم بیٹھے کس کام کے لیے ہو؟ تو پھر نیگوسیشن کس بات کی کر رہے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں ایک وقت کے اوپر الیکشن کروا لو. جناب یہ ایک وقت پہ الیکشن کروائیں یا 100 وقتوں میں الیکشن کروائیں، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دینے، عوام نے ان کو 76 مارنے ہیں. آپ بجٹ لیں میری بات، جون میں اس حکومت کو بجٹ پیش کرنا ہے، پھر آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات بھی میچور نہیں ہوئے، تو اتنی عجلت کیا ہے؟ یہ آج خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا کہ عجلت میں کیوں ہے تحریک انصاف. ریحان یار آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اور پنجابی کیا دینے نا یہ جڑا اے بجٹ پیش کر کے سپ کڈنا ہے نا کڈ لین، جڑا پچھلے 1.25 سال جناب توپا چلالتی ہے نا، جو ماٹر گنے اور جناب انہوں نے سٹنگر میزائل چھوڑ دیتے ہیں، یہ مہینے میں جناب یہ جناب بجٹ میں کیا پیش کر دیں گے؟ ہاں آپ مجھے بتائیں نا، جیب میں نہیں ہے ڈھیلا دیکھنے چلے ہیں میلا، ان کے اندر صلاحیت نام کی کوئی چیز ہے؟ دیکھیں وہ عوام کے لیے بھی ضروری ہے جون میں بجٹ پیش ہو، وہ بے شک مئی کے آخری ہفتے میں بجٹ پیش ہو جائے. وہ تو نگران بھی کر سکتے ہیں، یہ ابھی بھی کر سکتے ہیں. پچھلے آپ مجھے بتائیں 2018 کے اندر کب پیش ہوا تھا؟ 28 اپریل کو. یہ بات آپ کی درست ہے، یہ بات آپ کی درست ہے. اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ کنسلٹیشن کر رہے ہیں، فسکل سپیس کی ہونی ہے، معاشی طور پہ معاملہ درست نہیں ہے. یہ بات دیکھیے میری بات سنیں چوہان صاحب، اس وقت جو حکومت جواز پیش کر رہی ہے وہ یہ، لیکن اجلت کیا ہے تحریک انصاف کو؟ سوال تو میرا یہ ہے نا کہ اجلت کیا ہے سر؟ 1-2 مہینے پیچھے کیا تو 1-2 مہینے آگے کیا؟ جی ریحان بھائی، بچپن میں جب ہم دوست جو ہے نا چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں پڑھتے تھے نا، کوئی بہت بڑا ہم نے ایڈونچر کرنا ہوتا تھا نا، تو جب ہم کوئی مشورہ کر رہے ہوتے تھے تو ان میں سے کوئی بزدل سا جو ہمارا کلیگ ہوتا تھا نا، وہ کہتا تھا میں ذرا کرو امی کو پوچھا ہوا یا ابا جی کو پوچھا ہوا، تو اس کا مطلب ہے سی واپس مڑ کے نہیں آنا. تو جناب یہ جو کہتے ہیں نا مشورہ کر رہے ہیں وزیر خزانہ، کبھی کیا سب ڈھکوسلے ہیں، سب ڈھکوسلے. عوام کی نفرت کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، سامنا نہیں کر سکتے. مشاورت چلتی ہے نا، وزارت خزانہ ریگولر کرتی ہے. یہ کوئی ایک بندے کی 2 بندوں کے بیٹھنے سے بجٹ نہیں بنتا. چوہان صاحب دیکھیے اگست میں اس اسمبلی نے اپنی آئینی مدت پوری کرنی ہے، اس کے بعد خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں نومبر میں الیکشنز ہوں گے جو شیڈیولڈ ہے. اگر حکومت 2 قدم پیچھے آنے کو تیار ہے اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ستمبر میں الیکشنز کرا لیں، اور تو پھر پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا وہ بھی 2 قدم آگے بڑھائیں. اسی طرح سے ڈائیلاگ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا سر، اس میں لچک کے ساتھ ہوتا ہے، پری کنڈیشن تو کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو جاتا.
اس کا سمپل طریقہ کار یہ تھا جو ہم نے آپشن رکھا تھا، 2 مہینے ان کے پیچھے کر لیتے، 2 مہینے ہمارے آگے کر لیتے، جولائی کے مڈ کا یا اینڈ کا جناب یہ الیکشن رکھ لیتے، مئی میں جناب کے شروع میں جناب یہ آپ کا بجٹ پیش کر لیتے، مئی کے مڈ میں بجٹ پیش کر لیتے. لیکن یہ there is a will, there is a way. اچھا اب یہ ساری باتیں بیٹھ کے ہوں گی نا سر؟ اب پاکستان تحریک انصاف بیٹھے گی ان کے ساتھ یا نہیں بیٹھے گی؟ ابھی بیٹھے ہی تھے نا، کون سے ہم کو لڑیاں ڈال رہے تھے یار ریحان بھائی. اب بیٹھے جو مذاکرات ہو رہے تھے بیٹھ کے ہی ہو رہے تھے نا. اور وہاں پہ کیا کوئی بیلے ڈانس کر رہے تھے یا لڑیاں ڈال رہے تھے؟ بیٹھ کے تسلی سے کبھی کہتے تھے صبح نہیں تھے دوپہر نہیں تھے شام نہیں تھے راتی. وہ سب کچھ ہوتا تو وہ بھی قوم کے ساتھ مذاقی. ہمیں نہیں پتا کہ بند کمروں کے اندر تو بیلے ڈانس ہو رہا ہے. غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ حکمران. مجھے چوہان صاحب یہ بتائیں کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ عوام کے غیظ و غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چلیے بالکل ٹھیک ہے، وہ ہوگا، ڈر ان کے ذہن میں ہوگا، وہ تو یقیناً بیلٹ باکس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ عوام کیا کر رہی ہے، اس کے لیے الیکشنز ہو. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی پی ٹی آئی بیٹھے گی حکومت کے ساتھ، مذاکرات کا جو وقت ملا ہے اس آخری سپیل کو کیپٹلائز کرے گی نہیں کرے گی؟ لیڈرشپ طے کرے گی، پارٹی کی لیڈرشپ طے کرے گی، جو طے کرے گی آمنا و صدقنا. لیکن ان عقل کے اندھوں نے، امپورٹڈ اور فاشسٹ حکمرانوں نے نہیں آنا. ان کا پلان تو اگلا 1 سال لینے کا ہے، یہ بھی سن لیں. اچھا پچھلے سال جنوری فیبری میں جب یہ پوری ریجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو بیرونی جو آقا تھے نا، بیرونی جو لوگ تھے عالمی طاقتیں، ان سے انہوں نے کمٹمنٹ لی تھی کہ ہم 2.5 سال کے لیے آئیں گے، ہم 2.5 سال کے لیے آئیں گے، تب ہم پنگا لیں گے، امریکہ کی ہم 1.5 سال کے لیے حکومت نہیں لیں گے. اور جس کی بھی بات کر رہا ہوں جو نا، سننے والوں نے سن لیا، سمجھنے والوں نے سمجھ لیا. تعلقات بہت اچھے ہیں. فواد چودھری صاحب نے آج ہی بتایا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے. تو جناب اپنی طرف سے تو یہ 1 سال آگے جانے کی کوشش میں ہوں گے، لیکن ان کو نہیں پتا تو پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ سڑکوں پہ ہوگی یہ 4-5 دن. عوام پی ٹی آئی دمادم مست کلندر کرے گی. پہلے بھی 2 بار کر کے دیکھ لیا آپ نے، پہلے بھی 2 بار لانگ مارچ کر کے دیکھ لیا، کیا نتیجہ نکلا؟ ان کی ذلت و رسوائی عوام کے اندر کیوں بڑی ہوئی ہے؟ ہماری جد و جہد کی وجہ سے ہے، عمران خان صاحب کی قربانیوں کی وجہ سے ہے. سے تو آپ کو الیکشنز نہیں مل گئے سر، اب بھی آ کے دیکھ لیں سڑکوں پہ. واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ تو پڑیں گے نا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں الیکشن تو دینے پڑیں گے نا. الیکشن اپنے گھر تو نہیں لے جائیں گے. اگست میں اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے اور اسی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد منظور ہو جاتی ہے کہ اگلے سال تک اس اسمبلی کی مدت کو بڑھا دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کے اندر نہیں، آپ کیا کر لیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ جی اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے. پھر بتائیں گے نا. آسان تو وہ سب کچھ بھی نہیں تھا جو ہو گیا. چوہان صاحب آسان تو وہ سب کچھ بھی نہیں تھا جو ہو گیا آپ کے ساتھ. ہم نے 1 سال قربانیاں دی. عمران خان صاحب نے اپنے اوپر 3 قاتلانہ حملے اور 200 کے قریب پرچے کٹوائے. ہم سب کے اوپر 8-8 10-10 15-15 پرچے ہیں. جیلیں کاٹی، مارے کھائی، سب کچھ کریں گے پاکستان کی خاطر. ان نکمے نکٹو نااہل اور نالائق فرینکلی سپیکنگ یہ جیل بھرو تحریک بھی آپ نے کر کے دیکھ لی ہے. جو کچھ آپ کر سکتے تھے کر لیا چوہان صاحب. میں تو ویسے میرے بڑا سنسیئر آپ کو ایک ایڈوائس ہے کہ بیٹھ کے ابھی جو منوانا ہے حکومت سے منوا لے. موقع ہے، اس کے بعد موقع ہاتھ سے گوا دیا تو ٹرین مس ہو جائے گی. سر بات یہ ہے، اللہ پاک کے کرم سے اوپر خدا کی ذات بھی بیٹھی ہے، نیچے عوام بھی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں آتی ہیں. جو لاوا پک رہا ہے نا، آپ بھی گلی محلوں میں اور آگے پیچھے اپنا مائک اور اپنا کیمرہ مین لے کے چلے جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لوگوں کے ذہنوں میں اور دماغوں میں جو لاوا پک رہا ہے ان حکمرانوں کے خلاف، اس حکومت کے خلاف، میری اور آپ کی سوچ سے باہر ہے. اچھا چوہان صاحب، میری اور آپ کی سوچ سے باہر ہے. ٹھیک. چوہان صاحب لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی مجھے بتائیے کہ خبر کل سے گردش کر رہی تھی، آئی ڈونٹ نو یہ اس میں کس حد تک صداقت ہے، کہ جو پارٹی ٹکٹ ہے وہ کینسل کر دیے گئے جو بھی پنجاب کی سطح پر پاکستان تحریک انصاف نے دی تھی. تحریک انصاف ذرائع سے خبر چلائی گئی. از اٹ ٹرو؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر تو الیکشن ڈیلے ہو گئے اور اس میں الیکشن کمیشن نے یہ پروویژن دے دی کہ نئے ٹکٹس جمع ہو سکتے ہیں تو اٹ مے بی پاسبل. اگر کوئی کینڈیڈیٹ اگر کوئی اچھے طریقے سے پرفارمنس نہیں دے گا یا صحیح طریقے سے جناب عمران خان صاحب کی اور حقیقی آزادی کی جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا تو وہ پارٹی لیڈرشپ کی پروویژن ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ اس کو آگے پیچھے کر لیں. اور اگر کوئی جولائی کے مہینے کی ڈیٹ طے ہو جاتی ہے اگلے 2-3-4 دنوں میں سپریم کورٹ کے جناب اس پوری ہیئرنگ کی صورت میں، اور اس میں نہیں یہ پروویژن رکھی جاتی کہ نئے ٹکٹ نہیں جمع کرائے جا سکتے، تو پھر وہی ٹکٹ جو ہے وہ چلیں گے. یہ تو پھر وقت کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب. آپ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے